شکریہ بول کر دوسروں کو خوشی اور محبت بھرا احساس دیجیے۔ دفاتر میں کام کرنے والے ایسے افراد جو آپ کی سیٹ کو صاف کرتے ہیں، آپ کی میز پر پانی رکھتے ہیں، بظاہر یہ کام ان کے فرائض میں شامل ہے وہ اس کا معاوضہ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ وہ شکریہ کے حقدار نہیں ہیں۔ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنی خدمات کا اعتراف چاہتا ہے، خواہ ان خدمات کے پیچھے معاوضہ کا عنصر شامل ہو یا کوئی اور جذبہ کار فرما ہو۔ اسی طرح اپنے کام کو سراہا جانے کی خواہش بھی ہر شخص میں موجود ہوتی ہے، تاہم مختلف لوگوں میں اس خواہش کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے، اور شکریہ کا لفظ کسی دوسرے کی خدمات کا اعتراف اور اسے سراہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اس لفظ کے معاملے میں کنجوسی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ شکریہ یا تھینک یو کہنے سے ہمارا کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی چیز جس کے فائدے ہی فائدے ہوں، اسے اپنانے میں آخر حرج کیا ہے؟ ہمیں اندازہ نہیں کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہم اس کا استعمال نہ کر کے نہ صرف اپنے بارے میں دوسروں کو اچھا تاثر دینے سے محروم رکھتے ہیں، بلکہ دوسروں کو سچی خوشی اور مسرت بھرے احساسات بھی محروم کر دیتے ہیں۔ شکریہ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آپ کے دن بھر یہ کوشش کرنی ہے کہ شکریہ کا لفظ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے آپ نے۔ دوسرے لوگ جو ہمارے لیے بہت معمولی نوعیت کے کام بھی سر انجام دیتے ہیں، وہ اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی دفتر میں یا گھر میں کسی بھی جگہ داخل ہونا چاہتے ہیں اور آپ کا میزبان آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے تو شکریہ ضرور کہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک سینڈوچ میں آپ کو شریک کرتا ہے تو اس پر بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کو ڈرائیونگ کی پیشکش کرتا ہے تو وہ بھی شکریہ کا مستحق ہوتا ہے۔ آپ کو دعوت پر بلایا جائے تو تقریب کی خاتمہ پر میزبان کو خدا حافظ کہتے وقت شکریہ کا لفظ استعمال کرنا نہ بھولے۔ اسی طرح اگر کوئی ہر ہفتے فون پر آپ کی خیر و عافیت دریافت کرتا ہے یا آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے، خواہ اس تحفے کی نوعیت عام سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اس خلوص کو سراہنے کے لیے شکریہ یا تھینک یو ضرور کہنا چاہیے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دفاتر میں کام کرنے والے ایسے افراد جو آپ کی سیٹ صاف کرتے ہیں، آپ کی میز پر پانی رکھتے ہیں، آپ کے لیے فوٹو کاپیاں کراتے ہیں، آپ کے لیے لفٹ لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، بظاہر یہ کام ان کے فرائض میں شامل ہے اور وہ اس کا معاوضہ لیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ شکریہ کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ انہیں شکریہ کہنا نہ بھولیں۔ آپ کا یہ عمل نہ صرف ان کی نظر میں آپ کو ایک بااخلاص اور خوش مزاج شخص بنا دے گا، بلکہ اس سے ان کی کارکردگی بھی بڑھ جائے گی۔ شکریہ کا لفظ ان کی حوصلہ افزائی کا موجب بنے گا اور لازماً اس سے آپ کی ذات فائدہ اٹھائے گی۔ آپ کا شکریہ کہنے سے کچھ نہیں جائے گا، لیکن اس کے عوض آپ کو جو کچھ مل جائے گا جس کا آپ خود اندازہ نہیں کر سکتے۔ صرف شکریہ ہی نہیں بلکہ معذرت اور برائے مہربانی یعنی سوری اور پلیز جیسے الفاظ بھی نہ صرف آپ کی بلکہ دوسروں کی شخصیت پر بھی اچھے اثرات مرتب کریں گے۔ آپ کو ہر دل عزیز بنانے میں تھینک یو، سوری، پلیز کی تکون ایک سیڑھی کا کام کرے گی۔ اپنی کسی غلطی پر نادم ہونا یا اس کا اعتراف کرنا آپ کی اعلیٰ ظرفی پر مہر تصدیق ثبت کرے گا۔ اس میں کسی چھوٹے بڑے کی قید نہیں۔ اگر آپ اپنی غلطی پر محض اس لیے معذرت نہیں کریں گے کہ آپ کا مد مقابل آپ سے عمر میں یا عہدے میں چھوٹا ہے تو یہ آپ کی ایک اور غلطی ہوگی جو آپ کو دوسروں کی نظر میں غیر مقبول بنا دے گی۔ آپ کا معذرت کرنا آپ کی غلطیوں کے ازالہ کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح پلیز یعنی برائے مہربانی کا لفظ بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آپ اپنے کسی ماتحت کو کام کہتے وقت پلیز یا برائے مہربانی کا لفظ استعمال کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہوں۔ آپ جتنا پلیز پر زور دیں گے آپ کا کام اتنا ہی جلدی ہوگا۔ ماہرین اخلاقیات کے مطابق بچوں سے کام لینے کے بعد انہیں شکریہ کہنا اسی طرح ضروری ہے جیسے بڑوں کو کہا جاتا ہے۔ بچوں پر اس کے نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچوں میں بھی بڑوں کی طرح یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ ان کے کام کو کوئی سراہے اور ان کی کاوشوں کا اعتراف کیا جائے۔ اگر کوئی 5 سالہ بچہ دوسرے کمرے سے آپ کے لیے جوتے اٹھا کر لاتا ہے تو وہ بھی شکریہ کا حقدار ہے، اور آپ کو اس معاملے میں فراخ دلی کا ثبوت دینا ہوگا۔ آپ کی حوصلہ افزائی اسے مزید ایک فعال اور فرما بردار بچہ بنانے میں مدد دے گی۔
بچے کے لیے یہ احساس بہت اطمینان بخش ہوگا کہ اس کی کوششوں کو سراہا جا رہا ہے۔ آپ جب بھی کسی شخص کا شکریہ ادا کریں، آپ کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ سجی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی آنکھیں بھی اس مسکراہٹ کا ساتھ دے رہی ہوں تو وہ اچھی بات ہوگی۔ جواب میں اگر وہ بھی آپ کو شکریہ کی توصیفی کلمات کہے تو آپ کوشش کریں کہ اس خوشگواریت کا اختتام آپ کی طرف سے ہو، جواباً ایک اور بھرپور مسکراہٹ کی کیوں نہ ہو۔ شکریہ کا اظہار مادری زبان میں کریں تو زیادہ تاثر قائم کرے گا۔ اگر آپ کو کسی دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے تو اپنے میزبان کو اس محبت کا جواب تحفے سے دینا آپ کی شخصیت کو اور پسندیدہ بنا دے گا۔ زیورات، پھول، گھڑیاں، اسی قسم کے دیگر تحائف میزبان اور مہمان دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں اہم بنا دیتے ہیں۔ آپ اگر میزبان ہیں تو اپنے مہمان کو رخصت کرتے وقت دعوت میں آنے کا شکریہ ضرور کہیں، اور اسی طرح اگر آپ مہمان ہیں تو مدعو کرنے کا شکریہ کہنا نہ بھولیں۔ کوئی آپ کا عزیز ہو، دوست ہو یا اجنبی آپ کی جانب سے ملنے والا ایک بھرپور تاثر کسی بھی معاملے کے بعد فوراً فون کال یا پھر پرجوش طریقے سے بغل گیری، یہ وہ عوامل ہیں جو دوسروں کو وہ کچھ کہہ دیتے ہیں جو لفظوں کی صورت میں بیان کرنا چاہیے بھی تو شاید آپ نہ کر پائیں۔ اگرچہ کسی بھی دوسرے شخص کی خدمات کے عوض کاغذ پر لفظوں کی صورت میں اظہار تشکر کا رواج بہت کم ہے، تاہم بعض لوگ اسے بھی ایک میسر ذریعہ خیال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کاروباری معاملات میں بھی نوٹ کی صورت میں شکریہ کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ اخلاقیات کے باعث بعض ماہرین میزبان اور مہمان دونوں کے لیے بھی اسے اہم قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں تو شکریہ بولیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ خوش اخلاق، خوش گفتار اور باوقار شخصیت کا حامل شخص خیال کریں اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و توقیر اور قدر و قیمت میں اضافہ ہو تو غلطی کا احساس ہوتے ہی معذرت کریں یا سوری کہیں۔ تحکمانہ لہجہ اپنانے کی بجائے نرم اور شائستہ انداز اختیار کریں۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔